السلام علیکم، میں ڈاکٹر دستاروان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ افطار کے وقت ہمارے گھروں میں جشن کا سما ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی مبارک اور بابرکت ساعتوں والی گھڑی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت اس وقت مانگی جانے والی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ آج میں چند باتیں افطار کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں۔ افطار کے وقت ہمارے دسترخوانوں پر پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، دہی بلے، کچوریاں، کولڈ ڈرنکس، شکنجین، روح افزا، مختلف انواع و اقسام کے کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ اب افطار کے وقت روزہ دار کبھی کبھار تو یہ چیزیں کھا سکتے ہیں، مگر اگر آپ پراپرلی اپنے معدے میں تمام چیزوں کو ٹھوس کر کھا لیں گے اور اتنی کیلوریز اکٹھی کر سکیں گے کہ آپ کا معدہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب آپ کا معدہ برداشت نہیں کر سکے گا تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، جس سے آپ کو افارہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کھانا بھی تناول کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اوور ایٹنگ ہوتی ہے۔ اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور آپ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ایسی غذا کھانی چاہیے جو کہ انتہائی ہلکی پھلکی ہو۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کریم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سادہ طریقے سے روزہ افطار کرتے تھے، اور ان کا روزہ افطار کرنے میں نمک، کھجور اور پانی کا استعمال ہوتا تھا۔ اب ان تینوں چیزوں میں بھی ایک بہت بڑی حکمت اور منطق کی بات ہے کہ جب انسان سارا دن روزے کے بعد افطاری کرتا ہے تو جسم میں شوگر کا لیول کم ہوتا ہے، کھجور سے شوگر لیول مینٹین ہو جاتی ہے اور باڈی فریش ہو جاتی ہے، پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے پانی پینے سے، اور نمک سے اگر بی پی لو ہوتا ہے تو وہ بی پی برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی جو چند باتیں ہیں یا میں مختصر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ افطار کریں، مگر سنت کے مطابق کر کے ہلکی پھلکی غذاؤں کا استعمال کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ کولڈ ڈرنکس یعنی کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ سے بالکل اوائڈ کریں۔ شکنجین وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، روح افزا وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سادہ پانی کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ روزہ افطار کر کے آپ اپنی اس مبارک گھڑیوں میں اپنے عبادات کا لطف انجوائے کریں، نہ کہ آپ بیمار ہو کے بستر پر پڑ جائیں اور عبادات سے محروم ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو، شکریہ۔